الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیز دوستوں، 22 جمادی الثانی سیدنا ابوبکر صدیق کا یوم وفات ہے۔ اس مناسبت سے، چونکہ یہ جمادی الثانی ہے، اس مناسبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر کچھ اپنی معروضات پیش کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں ان شخصیات کی محبت ہے ہی ہے لیکن تازہ ہو جائے، ہمارے ایمان کو مزید جلا ملے، ہماری جو چنگاری ہے اس کو مزید سلگاوا مل جائے، مزید سلگ جائے ہماری وہ چنگاری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا میں نے جس پہ ایمان پیش کیا سب نے تردد کا اظہار کیا، شک کا اظہار کیا اور بعد میں میری تصدیق کی، صرف واحد وہ صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے بلا تردد، جیسے ہی میں نے ان کے سامنے اظہار کیا اپنی نبوت اور رسالت کا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے بلا تردد فرمایا آقا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے یعنی تمام صحابہ صدیق ہیں، اور بھی ہمارے اولیاء عظام، ہر مسلمان سچا ہے، صدیق ہے، لیکن تمام سچوں میں صدیق اکبر کا لقب جن کو ملا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، یعنی ان کا لقب صدیق جو پڑا ہے۔ اور صدیق ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو فطرتاً طبعاً مسلمان ہو، اللہ پیدا ہی مسلمان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، زمانہ جاہلیت میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے بدکاری نہیں کی، بلکہ ان کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر کہتے ہیں کہ چونکہ میرا ذوق تھا، بتوں کو ہم لات و منات اور عزا کو اپنا معبود سمجھتے تھے، تو میں اس اپنے معصوم لخت جگر کو اپنے ساتھ لے گیا کہ تاکہ اپنے خداؤں کا تعارف کراؤں اور عبادت بھی کرا جاؤں۔ اب کعبۃ اللہ میں لے کے جا رہا ہوں اور میرے بیٹے ابو بکر صدیق ساتھ جا رہا ہے، تو انہوں نے رستے میں ایک پتھر اٹھا لیا۔ کہتے میں نے کہا بیٹا یہ بتوں کی توہین ہے، ہمارے خداؤں کی توہین ہے، ان کے سامنے آپ پتھر لے کے جاؤ گے، اس پتھر کو پھینک دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق تعالیٰ اب بچے تھے، اڑ گئے، نہیں پھینکا، کہا اچھا جیب میں ڈال دو۔ جیب میں ڈالنے لگے تو جیب چھوٹی تھی، پتھر بڑا تھا، جیب میں نہیں آیا۔ اب جو ہے نا انہوں نے کہا بیٹا پھینک دو، ایسے پیٹھ کے پیچھے رکھ کے کہتے ہیں ابا آپ کے خدا میرے پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا بچے کی بات، اب میں نے کہا چلو کہہ گیا تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کے عبادت شروع کی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جیسے میں عبادت میں مشغول ہوا تو ایک پتھر رکھ کے مارا اور بت کی ناک توڑ دے، اور پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ ابو قحافہ عثمان کے بیٹے نے ہمارے خدا کی ناک توڑ دیے۔ اب وہی مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام رب کے خلیل ہیں اور ابو بکر صدیق حضور کے خلیل ہیں، ٹھیک ہے۔ رب کے خلیل نے بھی بتوں کو توڑا اور حضور کے خلیل نے بھی بتوں کو توڑا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا،
اگر میں کسی کو، یعنی میرے دل میں اللہ کی ذات بستی ہے، ورنہ اگر انسانوں میں سے کسی سے اس لیول کی خلت لیول کی دوستی اور محبت روا ہوتی یا جائز ہوتی تو ابو بکر اس قابل ہے کہ یہ خلیل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا۔ وہ موقع بھی آیا کہ جب جبریل امین نے ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا؟ کہا آقا آسمان کی طرف دیکھیں۔ حضور نے دیکھا تو 70,000 فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرمایا رب نے حکم دے دیے جب تک ابو بکر کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس موجود ہے اس وقت تک تمام یہ نوری فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے رکھو ابو بکر کی اقتداء میں۔ اور یہی وہ ابو بکر ہیں کہ جن کو رب کی طرف سے سلام آیا۔ رب کی طرف سے اگر سلام کسی کو آیا ہے نا تو یہ ابو بکر کو آیا ہے، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کو آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً عمرو بن عاص ہیں، کہتے ہیں حضور نے مجھے جو ہے نا حبشہ بھیجا ایک کام سے، میں وہ کارنامہ کر کے آیا، میں سمجھا کہ آج حضور بہت خوش ہیں، اور یقیناً حضور خوش تھے۔ میں نے کہا حضور آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے، سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے۔ عائشہ سے؟ فرمایا نہیں یہ تو عورتوں کی بات نہیں، مردوں میں سے، من الرجال، مردوں میں سے۔ فرمایا ابوہا، عائشہ کا ابا، یہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے مردوں میں سے۔ فرمایا ثم، پھر شاید میرا نام آ جائے، فرمایا ثم عمر، پھر عمر بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ نسبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بارہا دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے نا ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور حضور کے ساتھ کوئی نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ حضور آتے تھے تو حضور کی نگاہوں کے ساتھ کوئی نگاہیں اگر ٹکراتی تھیں تو ابو بکر و عمر کی ٹکراتی تھیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ فرمایا ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے، حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے، سب رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور بھی سمجھ گئے کہ اب یقیناً میرے صحابہ ان کی قسمت پہ رش کر رہے ہوں گے کہ کتنے عظیم ہیں کہ جس کا ہاتھ، بچہ جو ہے نا، بچہ باپ انگلی پکڑ لے، باپ انگلی، یا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ لے، وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اور باپ بھی سمجھتا ہے کہ بچے نے میری انگلی پکڑی ہوئی ہے، اب یہ گرے گا نہیں۔ 1.5 سال کا بچہ باپ اپنی انگلی پکڑا کے چلا رہا ہوتا ہے، یہ گرے گا نہیں۔ مجھے بتاؤ انگلی نہیں، جن کے بازو حضور نے پکڑے ہوئے ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ بھٹک گئے تھے، بدل گئے تھے؟ اور یہ اس کے دماغ اور ایمان کی خرابی ہے، یہ اس کی بدبختی ہے، اس کی خناسیت ہے جو اس قسم کی بات کرتا ہے۔ وگرنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بازو پکڑے ہوں، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، حضور سمجھ گئے کہ میرے صحابہ اور قیامت تک آنے والے اس کو رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اس عمل کو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن بھی ہم یوں ہی اٹھیں گے، جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جو فطرتاً مسلمان ہو۔ صدیق میں وہ تمام اوصاف ہوتے ہیں جو ایک نبی میں ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے 2 چراغ رکھ دو، دونوں میں بتی بھی ہو، تیل بھی ہو، ایک کو جلا دو ایک کو نہ جلاؤ، صلاحیت اس میں موجود ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے نبی اور صدیق 2 چراغ ہیں، ایک کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا، دوسرے کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں، وگرنہ صدیق بھی نبی کا عکس کامل ہوتا ہے۔ اور وہی دیکھیں نا، وہی اعمال، وہی چیزیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، میرا محبوب ایمان والوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، بڑا نرم بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا بھی۔ اور اللہ نے دوسری جگہ بھی اس چیز کو بیان کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب میرا یہ فضل ہے کہ میں نے آپ کو میٹھا، نرم، رحم دل بنایا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میٹھا بنایا، یہ میرا فضل ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ میٹھا وہ ابو بکر ہے میری امت کا۔ اب دیکھیں نا یہ بھی،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہونے کے باوجود اسلام اور شریعت کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے، کہ یہی وجہ ہے کہ مشرکین آ گئے۔ ایک طرف قتل کی دھمکی ہے، دوسری طرف لالچ ہے، پیسے دے دیں گے، انبار لگا دیں گے، بادشاہت دے دیں گے، سرداری دے دیں گے، شادی کرا دیں گے جہاں سے کہیں گے، صرف ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کرو۔ اور چاچا ابو طالب وہ بھی جو ہے نا سفارش کر رہے ہیں کہ بیٹا ان کی مان لو، اور چچا وہ ہے کہ جو محسن ہے بہت بڑا، ہر محاذ پہ آقا کی طرف سے کھڑا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھڑا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اب دین کی بات آ گئی، فرمایا آپ کیا کہتے ہو کہ میں رب کی توحید کا ڈنکا بجانا چھوڑ دوں، حق کی دعوت حق کی پرچار چھوڑ دوں؟ میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو اتار کے رکھو، بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھو، خدا کی قسم پٹخ دوں گا، اس حق کی دعوت اور قرآن کی تبلیغ اور حق کے پرچار سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ حضور کا فرمان۔ وہیں صدیق اکبر کا عمل دیکھو، منکرین زکوٰۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہاتھ جوڑ کے، امیر المومنین آپ اتنے نرم دل، جہاد کا حکم دے دیا منکرین زکوٰۃ کے خلاف، کلمہ گو کے خلاف، فرمایا اَيَنْقُصُ دِينًا وَنَحْنُ حَيٍّ، دین ٹوٹ رہا ہو اور ابو بکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں، کوئی نرمی نہیں، یعنی دین کے نرم ہیں، میٹھے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، اسلام کو حلیہ نہیں بگڑنے دیں گے، اسلام کو مسخ نہیں ہونے دیں گے، اسلام کے اوپر جو ہے نا اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو ہے نا جو چیزیں ہیں، ختم نبوت کا معاملہ ہے اور دیگر جو امور ہیں، ان کے اوپر کسی کو شب خون نہیں مارنے دیتے۔ اور عظمت کا یہ عالم ہے، عظمت کا یہ عالم ہے۔ ابوبکر صدیق بہیقی والے نے لکھا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق پیدا ہوئے، ان کی ماں گود میں لیے بیٹھی ہے، ان کی ماں کہتی ہے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اور آواز کیا تھی؟ یا امۃ اللہ بالتحقیق، یا امۃ اللہ، یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، اسمہ فی السماء صدیقی وبخاتم النبیین فی الغار صدیقی۔ او اللہ کی کنیز، تجھے مبارک ہو، تیری گود میں معمولی بچہ نہیں ہے، یہ زمانے میں عتیق ہوگا اور آسمانوں پہ اس کا نام صدیق گونجے گا، اور غار میں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی ہوگا، ان کا رفیق ہوگا غار میں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں یمن گیا تو وہاں جو ہے نا میں نے پتہ کیا کہ وہاں یمن کے جو بزرگ ہیں، تورات و انجیل کے عالم، میں ان سے ملاقات کروں۔ پتہ چلا کہ 390 سال کا ایک بزرگ، ایک بابا، جس کی جو ہے نا یہ بوئیں لٹک کے بالکل چہرے پہ آ گئی تھی، کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا مسمک، نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ نام ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا، پتہ ہے سب کو سیدنا ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ لقب صدیق، اور آپ کی کنیت ابو بکر۔ اچھا، کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ والد کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان۔ کس قبیلے سے ہو؟ بنی تمیم۔ 2-4 چیزیں پوچھیں، اس کے بعد کہا میرے قریب ہو جاؤ۔ یوں جو ہے نا یوں بوئیں اٹھائیں، یوں دیکھا، اور اس کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسوں کی لڑیاں چل پڑیں، رونے لگ گیا اور کہنے لگا الحمدللہ میں نے آج صدیق کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے دیکھ کے الحمدللہ کہہ رہے۔ کہا ابو بکر 4 دہائیاں گزار چکا ہوں، 4 صدیاں گزار چکا ہوں، آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، تورات کو جانتا ہوں، زبور کو جانتا ہوں، انجیل کو جانتا ہوں، اور میں نے آخری نبی کے ساتھی صدیق کے یہی اوصاف پڑھے تھے، اس کا نام یہ ہوگا، اس کے والد کا نام یہ ہوگا، وہ اس قبیلے سے ہوگا، یہ سارے اوصاف میں نے پڑھے تھے۔ میں نے رب سے دعا کی تھی ربا مجھے آخری نبی کی زیارت کرانا، اگر زیارت مقدر میں نہیں تو مجھے ان کا جو پہلا ساتھی،
پہلا ایمان لانے والا صدیق ہوگا، مجھے اس کی زیارت کرانا۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور جو ہے نا ان نبی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں آپ پہ ایمان لا چکا ہوں ایڈوانس میں۔ اور ابو بکر جب وہ آ جائیں تو بغیر تردد کے جب وہ ایمان کا دعویٰ کریں تو آپ نے ان کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ یعنی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ پہلے سے آسمانی کتابوں میں سیدنا یہی قرآن میں ہے نا، ذالک مثلہم، صحابہ کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی مثالیں تو تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ابوبکر صدیق 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا تھا۔ بعد از انبیاء کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔ قیامت کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے ابوبکر صدیق کو پیش کریں گے، سب سے پہلے۔ اور یہاں ایک عالم عجیب بات کرنے لگے، لگتی تو عجیب ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے کہ میں ان سے کیا حساب لوں، میرا تو اسلام ان کا مقروض ہے، ابو بکر کا تو اسلام مقروض ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر آسمان کی طرف دیکھا، ربا جس سے جو احسان کیا سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو حشر میں ادا کرنا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں ان مقدس شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب